السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی پولیس نے اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے کے مقام کو سفید رنگ کے ایک ڈیرے کے ذریعے بند کر دیا ہے تاکہ اس مقام پر شواہد سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ تحقیقاتی ایجنسیاں تمام زاویوں سے چھان بین کر رہی ہے، لیکن اب تک کسی بھی مشتبہ شخص یا افراد کی شناخت نہیں کی گئی۔ پولیس کو مقام سے ویڈیو فوٹیج جمع کرنے میں بعض چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ واقعے کے وقت علاقے کے بیشتر سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ فورنسک سائنس لیبارٹری رپورٹ ملنے کے بعد معلوم ہوگا کہ بم دھماکے میں کس مادے کا استعمال کیا گیا تھا۔ اسرائیلی سفارت خانے کو روانہ کردہ ایک لفافے میں ایک نوٹ پایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کیس کیا گیا اور دہلی پولیس کا اسپیشل سیل اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ رائے کے مطابق انگریزی میں تحریر کردہ اس خط میں ایران کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کا نام لیا گیا، جنہیں جنوری 2020 میں امریکہ کے ایک فضائی حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ اس خط میں ایران کے سرکردہ نیوکلیر سائنس محسن فخری زادہ کا نام بھی شامل ہے۔ کسان لیڈر نگیٹ نے کہا کہ احتجاجی کسان وزیر اعظم کے وقار کا احترام کریں گے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کے تحفظ کے بھی پابند ہیں۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب ایک دن قبل ہی وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ ان کی حکومت کسانوں سے بات چیت کے لیے صرف ایک فون کال کی دوری پر ہے۔ ٹکیٹ نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے لوگوں کو رہا کریں اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ایک باعزت حل تک پہنچنا چاہیے، ہم دباؤ میں کوئی بات قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ احتجاجی کسانوں کو زرعی قوانین کے بارے میں ان کی حکومت کی پیشکش اب بھی برقرار ہے اور مرکز بات چیت کے لیے صرف ایک فون کال کی دوری پر ہے۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ پورے ملک میں سنیما گھر 1 فروری سے مکمل گنجائش کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں، لیکن کووڈ-19 سیفٹی پروٹوکول پر عمل کرنا ہوگا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے بعض رہنما ہدایات جاری کی ہیں، جن کے مطابق ہر شو کے بعد آڈیٹوریم کو سینیٹائز کرنا ہوگا اور سنیما بینوں کو سماجی دوری پر عمل کرنا ہوگا۔ اتر پردیش کے گورکھپور ضلع میں ڈاکٹر کفیل خان اور 80 دیگر کو ہسٹری شیٹرز کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جوگیندر کمار کی ہدایت پر 81 افراد کو اس فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس طرح ضلع میں اب ہسٹری شیٹرز یا مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد کی تعداد 1543 ہو گئی ہے۔ کفیل خان کے بھائی عادل خان نے تاہم میڈیا کو بتایا کہ ڈاکٹر کے خلاف ہسٹری شیٹ 18 جون 2020 کو کھولی گئی، لیکن میڈیا کو اطلاع گزشتہ روز دی گئی۔ کفیل خان نے جاری ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ اتر پردیش حکومت نے میری ہسٹری شیٹ کھولی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پوری زندگی مجھ پر نظر رکھی جائے گی۔ اچھا ہے 24 گھنٹے مجھ پر نظر رکھنے کے لیے 2 سیکیورٹی گارڈز ہوں گے، کم سے کم اپنے آپ کو فرضی مقدمات سے بچا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں صورتحال ایسی ہے کہ مجرموں پر نظر رکھی جاتی، لیکن بے قصور افراد کی ہسٹری شیٹ کھولی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک کو یوم جمہوریہ پر ترنگے کی توہین سے صدمہ ہوا ہے۔ ان کا اشارہ کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران لال قلعے پر مذہبی پرچم لہرانے کے واقعے کی طرف تھا۔ اپنے ماہانہ من کی بات نشریے میں مودی نے کہا کہ ان کی حکومت کاشتکاری کو جدید بنانے کی پابند ہے اور اس سلسلے میں کئی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں حکومت کی کوشش جاری رہے گی۔ انہوں نے یہ بات ایسے وقت کہی جب ان کی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ 3 زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا ایک گوشہ احتجاج کر رہا ہے، جن میں سے بیشتر کا تعلق پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش سے ہے۔ کسان یونینز کا مطالبہ ہے کہ یہ قوانین منسوخ کیے جائیں۔ دہلی کانگریس نے راہل گاندھی کو فوری پارٹی صدر بنانے کے لیے قرارداد منظور کی ہے۔ اے آئی سی سی انچارج شکتی سنگھ گوئل نے سینئر قائدین کے ایک اجلاس میں یہ قرارداد پیش کی۔ پی سی سی دفتر میں منعقدہ اجلاس میں اتفاق رائے سے یہ قرارداد منظور کی گئی۔ دہلی کانگریس کے صدر انل چودھری نے کہا کہ کانگریس کارکنوں کے احساسات کے پیش نظر میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ راہل گاندھی کو دوبارہ پارٹی صدر بنایا جائے، کیونکہ آج ملک ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی پر عوام کی خدمت کے بجائے صرف اپنے بھتیجے کے لیے ہی کام کرنے کا الزام عائد کیا۔ ضلع ہاوڑہ میں منعقدہ بی جے پی کی ریلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات کے وقت ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ ٹی ایم سی کا ایجنڈا صرف بھتیجے کو ریاست کا آئندہ چیف منسٹر بنانے کا ہے۔ ترنمول کانگریس چھوڑنے والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے بعد ترنمول کانگریس میں صرف ممتا بنرجی ہی باقی رہ جائیں گی۔ 294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی کے انتخابات جاریہ سال اپریل اور مئی کے مہینے میں منعقد شدنی ہیں۔ انتخابات سے قبل ٹی ایم سی کے کئی قائدین بشمول اس کے بانی ارکان سنگا رائے نے پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ تمام قائدین امت شاہ کی ریلی میں موجود تھے۔ سابق صدر جمہوریہ حامد انصاری نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی سلامتی اور سیکولرزم کے بشمول کئی مسائل کے بارے میں انہوں نے کھل کر تفصیلی بات چیت کی۔
ایک خانگی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے حامد انصاری نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا تھا آج پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت کی ڈکشنری میں سیکولرزم لفظ نہیں ہے۔ سرکاری دفاتر کی لغت سے سیکولرزم تقریباً غائب ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکولرزم پر ان کے بیشتر خیالات بمبئی فیصلے پر مبنی ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آیا سال 2014 سے قبل حکومت کی ڈکشنری میں لفظ سیکولرزم تھا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ سابق نائب صدر جمہوریہ نے اپنی میعاد کے آخری ایام کے دوران پیش آئے 2 واقعات پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے بعض گوشوں میں یہ ذہنیت پیدا ہو چکی ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس سے اقلیتوں کا جینا حرام ہو جائے۔ بعض افراد کو حکومت کے خفیہ منصوبوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی نئی کتاب میں اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنی بات چیت اور رابطے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ قابل غور ہے۔ مسلم قبرستانوں پر قبضے کے واقعات کسی ایک جگہ کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ ہندوستان کی ہر ریاست اور علاقوں میں مسلمانوں کے قبرستانوں کو نصف و نابود کرنے والا مافیا موجود ہے۔ مدھیہ پردیش میں بھی مسلم قبرستانوں کو تباہ کر کے ان پر ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں۔ اراضیات پر قبضے کرنے والے مافیا مسلم قبرستانوں کو سرکار کی جانب سے دی جانے والی زمین قرار دے کر اسے ہڑپ لیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں قبرستان میں قبضے کے نئے واقعات سامنے آئے ہیں، اس لیے مسلمان اپنے رشتہ داروں کے انتقال کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کے لیے اپنے گھروں میں ہی جگہ بنا رہے ہیں۔ بھوپال میں عوام کی فلاح کے لیے وقف کی گئی زمینیں سرکاری ہیں، جن میں سے بڑی تعداد قبرستانوں کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھوپال میں قبرستانوں کے لیے مختص کی گئی زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے، جہاں قبضہ مافیا نے عمارتیں تعمیر کی ہے۔ اب اس علاقے میں شہریوں کو رہائش پذیر کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مدھیہ پردیش علماء بورڈ کو اطلاع ملی کہ ریاست میں اب تدفین کے لیے جگہ کم پڑنے لگی ہے، جس کے بعد علماء بورڈ ایک سروے کرایا۔ اس سروے میں ایک خوفناک انکشاف سامنے آیا ہے کہ بھوپال میں 187 مقامات کو قبرستانوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، جن میں سے بیشتر پر اب قبضہ ہو چکا ہے اور اب صرف 23 قبرستان ہی بچے ہیں۔ امریکہ میں مشتعل مظاہرین نے ڈوجرا اسٹیڈیم میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین دینے کے ملک کے سب سے بڑے مرکز کو بند کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین آبادی کو کم کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ لاس اینجلس کے ڈوجرا اسٹیڈیم میں قائم کورونا ویکسین کے ایک مرکز کو مظاہرین کے احتجاج پر بند کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین کورونا سینٹر پر جمع ہوئے اور ویکسینیشن کو سازش قرار دیتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین میں زیادہ تعداد ٹرمپ کے حامیوں کی تھی، جنہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں درج تھا کورونا ویکسینیشن آبادی پر قابو پانے کی ایک سازش ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ڈبل بیڈ روم مکانات کے الاٹمنٹ میں کمزور طبقات کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن حدود میں مکانات کے الاٹمنٹ کے سلسلے میں رہنما خطوط طے کیے، جس کے مطابق تمام طبقات کو مؤثر نمائندگی یقینی بنانے کاسٹ کی بنیاد پر مساوی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ ہر اسمبلی حلقے میں 1000 مکانات کی تعمیر کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے، جن میں سے تقریباً 10% مکانات کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ شہری علاقوں میں ہر اسمبلی حلقے میں آبادی کے اعتبار سے مکانات کا نشانہ مقرر کیا گیا۔ حکومت نے مکانات کے لیے موصولہ درخواستوں میں SC طبقے کو 17%، ST طبقے کو 6%، اقلیتوں کو 12% مکانات الاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر طبقات کو باقی مکانات الاٹ کیے جائیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ضرورت پڑنے پر طے شدہ فیصد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کے BJP قائدین اور کارکنوں نے آج پرکال رکن اسمبلی CH دھرما ریڈی کی قیامگاہ پر حملہ کیا، جب رکن اسمبلی نے رام مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز وصولی مہم کے تعلق سے ان سے سوال کیا تھا۔ BJP کارکنوں نے رکن اسمبلی کی قیامگاہ پر سنگباری کی، انڈے پھینکے اور کھڑکیوں اور گلدانوں وغیرہ کو توڑ دیا۔ قبل ازیں ایک پریس کانفرنس میں دھرما ریڈی نے تلنگانہ BJP قائدین پر تنقید کی تھی کہ وہ لارڈ رام کے نام پر مذہبی سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP لارڈ رام کے تقدس کو متاثر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے نام پر فنڈز وصول کیے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ رکن اسمبلی نے کہا تھا کہ چندہ وصول کرنے والوں کو یہ بتانا چاہیے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ ریاست میں گریجویٹ زمرے کی 2 MLC نشستوں کے انتخابات کے پیش نظر بے روزگار نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے حکومت نے بے روزگاری بھتہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت جلد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے اعلان کیا جائے گا۔ سرکاری محکمہ جات نے بے روزگاری الاؤنس کی اجرائی کی صورت میں خزانے پر پڑنے والے اضافی بوجھ کا جائزہ لینا شروع کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بے روزگاری الاؤنس سے سالانہ 3600 تا 6000 کروڑ کا زائد بوجھ عائد ہوگا۔ تلنگانہ کے مختلف سرکاری محکمہ جات میں روزگار کے لیے پبلک سروس کمیشن کے تحت تقریباً 25 لاکھ امیدوار درج رجسٹر ہے۔ 9 لاکھ سے زائد امیدوار امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ کے تحت اپنے نام درج کرا چکے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے 2018 کے اسمبلی انتخابات میں بے روزگاری الاؤنس کے طور پر ماہانہ 3016 روپے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس وعدے پر عمل آوری نہیں کی جا سکی۔ مورخ جب ریاست تلنگانہ کی سیاسی تاریخ لکھے گا تو صفحے اول پر سیکولرزم کے علمبردار
ہر دل عزیز قائد ریاستی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے بے مثال خدمات اور سیاسی بصیرت کو ضرور قلمبند کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار ضلع نظام آباد کے حلقہ اسمبلی بودھن کے نمائندگی کرنے والے رکن اسمبلی محمد شکیل عامر نے فون پر سیاست سے بات کرتے ہوئے عبادت گاہوں کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ شکیل عامر نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں کے رہنماؤں سے مشاورت کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا ہے کہ سیکریٹریٹ میں مساجد، مندر، چرچ کی تعمیر پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے حکومت یہ چاہتی ہے کہ سیکریٹریٹ کی عمارت کی تکمیل سے قبل تمام مذاہب کے خدمات کا احترام کرتے ہوئے عبادت گاہوں کی تعمیر عمل میں لائی جائے۔ اس سلسلے کی کڑی کے طور پر 26 فروری کو مسجد کی سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی ریاست تلنگانہ کے علماء، مشائقین، بلا لحاظ سیاسی جماعتوں سے وابستہ دانشوروں کے علاوہ تمام مذہبی رہنماؤں سے تجاویز بھی طلب کی جا رہی ہے، بلکہ باضابطہ 10 فروری کو ایک اہم اجلاس منعقد کرتے ہوئے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں مشاورت کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں کشتی رانی کی سرگرمیوں میں اب اضافہ ہوگا، جس سے شہر کے لوگوں کو ان مشکل اوقات میں تفریح کا کچھ سامان فراہم ہوگا۔ درگم چیروؤں میں شروع کیے گئے 3 بوٹس بہت مقبول ہوئے ہیں، جبکہ تلنگانہ اسٹیٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے حسین ساگر میں بھی ایک 80 سیٹوں کے کروزر کو شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بی منوہر نے کہا کہ کشتی رانی کی سہولت میں سیاحوں کی بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کے لیے وسعت دی جا رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا کہ دستور ہند کے تحت سماج کے تمام طبقات کو مساوی طور پر اپنا مذہب، عقیدہ اور اظہار خیال کی آزادی حاصل ہے۔ بعض ریاستی حکومتوں کی جانب سے دستور کے خلاف جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، اس سے آزادی کو چھین لیا جا رہا ہے۔ اسد الدین اویسی نے اتر پردیش حکومت کی جانب سے لو جہاد کے نام پر بنائے گئے قانون پر ابھی تک مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے غور نہ کرنے اور اسی طرح کے ایک قانون کو راجستھان کی ریاست کی جانب سے 2008 میں منظور کیے جانے کے بعد ابھی تک اس پر غور نہ کرنے کے باوجود ان پر عمل آوری جاری رکھنے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ من کی بات پروگرام میں حیدرآباد کی بوئن پلی سبزی مارکیٹ کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے اسے موافق ماحولیاتی مارکیٹ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بوئن پلی سبزی مارکیٹ میں ناکارہ ترکاری کے ذریعے برقی تیار کی جا رہی ہے، جو ایک مثالی اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکاری کے کچرے کو دولت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہریانہ کے پنچکولہ اور اروناچل پردیش کے ٹاؤن میں عوام کی جانب سے ماحولیات کے تحفظ کا حل تلاش کرنے کے اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بوئن پلی سبزی مارکیٹ کچرے کو دولت میں تبدیل کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سبزی مارکیٹ پہ عام طور پر کچرے سے غیر صحت مندانہ ماحول پیدا ہوتا ہے، لیکن حیدرآباد میں بوئن پلی سبزی مارکیٹ کے تاجرین نے ترکاری کے کچرے سے برقی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ اختراع کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بوئن پلی سبزی مارکیٹ میں کچرے سے برقی کی تیاری کچرے کو سونے میں تبدیل کرنے کی جانب ایک سفر ہے۔